أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سورة النساء سورة المائدة آية نمبر 83. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، اور جب وہ سنتے ہیں ما انزلہ اس کلام کو، اس قرآن کو جو نازل کیا گیا الی الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترا آپ دیکھتے ہیں اعینہم ان کی آنکھیں تفیض بھر جاتی ہیں، بہہ پڑتی ہیں من الدمع آنسوؤں سے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو چھٹا پارا اختتام پہ پہنچا تھا، یا جو پچھلا سبق تھا اس میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اہل کتاب میں اور خاص طور پہ نصارہ میں، عیسائیوں میں کچھ ایسے حق پرست لوگ ہیں، اور یہود میں بھی ان میں سے بھی لوگ ہیں کہ جن کو حق کا پتہ ہے، سچ کا پتہ ہے، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے دشمنی سے پیش نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور سے نصارہ جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کی دشمنی میں یہود سے جا نہیں ملتے، اور پھر ان کی کچھ نشانیاں بتائی گئیں۔ اور یہاں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور بعد میں عیسیٰ علیہ السلام جس کی ترویج کے لیے اور تبلیغ کے لیے بھیجے گئے۔ تو اس حق کو پہچاننے کی وجہ سے مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہی پاک کلام ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یقولون، اور وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے اس پر، یعنی اس کلام کو بھی ہم اسی طرح مانتے ہیں جیسے تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمیں شمار کر لے شہادت دینے والوں میں سے، یا گواہی دینے والوں میں سے، یا حق کی کے گواہوں میں سے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لے کر آئیں، بِاللَّهِ، اللہ پر، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق پر، اس سچ پر جو ہمارے پاس آیا ہے، وَنَطْمَعُ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس حق کو نہ پہچانیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اتنا کلیئرلی قرآن جو ہے وہ ریزمبل کرتا ہے، وہ مماثلت رکھتا ہے پچھلی کتابوں سے، کہ ان کے علماء یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن کو نہ پہچانے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے جب بھی جو بھی حق کو پہچاننے کی نیت سے اور اللہ کی پہچان کی نیت سے قرآن کو سنتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن اس پر اثر نہ کرے۔ وَنَطْمَعُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا ربنا، کہ اللہ ہمارا جو ہے ہمیں داخل کرے گا، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یعنی اگر ہم دین کو اور اسلام کو مان لیے، اگر ہم نے اس کے اوپر ایمان لے آیا، اور اگر ہم قرآن کو مان لیں گے، تو اللہ ہمیں اسی صالح قوم کے لوگوں کے ساتھ ایڈ کر لے گا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سارے لوگ تھے وہ ایڈ ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حواریین تھے، نیک لوگ تھے، وہ ایڈ ہوئے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بدلہ دے گا ان کو، بما قالوا، اس ایمان کے سبب جو انہوں نے کہا، یعنی اس شہادت کی وجہ سے جو انہوں نے دی قرآن کو سن کر، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات، یعنی بدلے میں ایسے ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، احسان کرنے والوں کا۔ محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو، جو دل کے شوق سے نیکی کرے تو اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ حق ہے، انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ اسی سورس سے یا اسی مقدس حوالے سے یہ کلام ہم تک پہنچا ہے، یا اسی خدا کا کلام ہے جس نے پچھلے تمام انبیاء کے ذریعے سے اپنی کتابیں بھیجی، یہ قرآن بھی وہیں سے ہی آیا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے شرک اور کفر
किया, इसके बावजूद उन्होंने इनाद की वजह से और हसद की वजह से कुरान को झुटला दिया, तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि उलाइका अस्हाबुल जहीम, यही वो लोग हैं जो जहन्नुम में होंगे या जहन्नुम के साथी होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, उन पाकीज़ा चीज़ों को हराम ना करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, वला तातदू, और तुम हद से आगे ना बढ़ो। यहाँ आपको यानी दो हुक्म पता चल रहे हैं। एक तो ये है कि हलाल और जो हराम है वो हम खुद नहीं कर सकते, ठीक है, यानी जो अल्लाह ने चीजें हराम कर दी उनको हम हलाल नहीं कर सकते, और जिनको अल्लाह ने हलाल कर दिया उनको हम जो है वो हराम नहीं कह सकते। और दूसरी बात ये है कि कोई भी जो चीज है, कोई भी ऑर्डर है, उसमें हमें जो शरीयत की तालीमात हैं उन पर अमल करना है, ठीक है। खुद से यानी कोई चीज हमें पसंद नहीं है तो उसको हम हराम कर दें, और जो चीज हमें पसंद है उसको हम हलाल कर दें, तो हद से तजावुज ना करो, ठीक है। जैसे पिछले मज़ाहिब के लोगों ने किया था, जैसे ईसाई जो हैं उनके यहाँ जिन्होंने खुदा के रास्ते पर चलना होता है, या जो उनके मुताबिक जिन्होंने अपने आप को निजात के रास्ते पे चलाना होता है, फिर वो राहिब बन जाते हैं। इसी तरह हिंदुओं के यहाँ आप देखेंगे कि जोगियों का और साधुओं का तस्वुर है। इसी तरह बाकी मज़ाहिब के अंदर आपको रहबानियत और दुनिया छोड़ने की चीजें नजर आती हैं, ठीक है। तो ये एक हद तो ये है। दूसरी हद ये है कि फिर दुनिया में इतना इन्वॉल्व हो जाएं, इतना दुनिया के अंदर जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लें कि फिर आखिरत का ख्याल ना रहे, ठीक है। ये वला तातदू, हद से आगे ना बढ़ो। तो हद क्या है, यानी लिमिट्स अपनी जो है वो हमें क्रॉस नहीं करनी, और वो लिमिट्स क्या है, वो मुअतदिल रहना है। ना ही दुनिया में इस कदर इन्वॉल्व हो जाना कि अल्लाह भूल जाए, मौत भूल जाए, अपनी अगली जिंदगी का ख्याल ना रहे, और ना ही फिर वो आखिरत को जहन में रखकर और मौत को जहन में रखकर बिल्कुल दुनिया छोड़ देना और अपने खानदान से दूर हो जाना, फैमिली लाइफ से दूर हो जाना, तमाम तरह की आराम की और जो आसाइश की चीजें उनको छोड़ देना, ये भी अल्लाह पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह को हद से बढ़ने वाले लोग पसंद नहीं है। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और उससे जो अल्लाह ने तुम्हें दिया हलाल और पाकीज़ा, उससे खाओ पियो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, वो ज़ात जिस पर तुम ईमान रखते हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ जैसे हदीस इसी आयत से मुतालिक मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि लोगों ने, बाज़ सहाबा ने ये अहद किया है और ऐलान किया है कि हमेशा हम रोजे रखेंगे। जाहिर है जब वो कुरान सुनते, नौजवान जब वो अल्लाह की बातें सुनते, तो फिर वो दिल जो है वो उसमें तकवा आ जाता था, अल्लाह से डर लगने लग पड़ता है, मौत की फिक्र हो जाती है। तो उन लोगों ने, कुछ ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ये ऐलान किया कि हम हर रोज रोजा रखेंगे और रातों को जाग जाग कर इबादत करेंगे, गोश्त नहीं खाएंगे, औरतों से ताल्लुक नहीं रखेंगे, यानी अपनी वो जो मैरिटल लाइफ है, फैमिली लाइफ, उसको छोड़ देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उनको बुलाया और आपने फरमाया कि मुझे ऐसी बातों का हुक्म नहीं दिया गया है, तुम्हारे नफ्स के भी, ये मैं हदीस के अल्फाज आपके सामने पढ़ रही हूँ, कि तुम्हारे नफ्स के भी तुम पर हुकूक हैं, रोजा भी रखो और खाओ पियो भी, यानी कभी ना भी रखो, रातों को कयाम भी करो और सो भी। मुझे देखो, मैं सोता भी हूँ और कयाम भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ और नहीं भी रखता, गोश्त भी खाता हूँ और घी भी खाता हूँ, बस जो मेरे तरीके को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आता है कि एक सहाबी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि वो बहुत अरसे से इबादत में मशगूल रहते हैं, सुबह शाम, और अपनी बीवी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने उनको बुलवाया और हुक्म दिया कि अभी अपनी बीवी के पास जाओ। तो उन सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, अभी तो मेरा रोजा है। आपने फरमाया कि रोजा तोड़ दो, जाहिर है नफली रोजा था ना, रोजा तोड़ दो और अपनी बीवी के पास जाओ और अपनी जिंदगी को गुजारो, ठीक है। इसी तरह हजरत उमर के जमाने में आता है कि एक खातून ने आकर हजरत उमर के सामने ये शिकायत की कि मेरे जो शौहर है वो हर वक्त रोजा और नमाज और इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। तो आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको बुलाकर, वो जिसके बारे में उन्होंने शिकायत लगाई थी, उनको डांटा और उनको
کہا کہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے, 2 یا 3 دن سے زیادہ یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی سے دور رہو. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آپ کو یعنی جب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک چیز یہ بھی سوچ ذہن میں آتی ہے کہ پھر تو دنیا ہے ہی گھاٹے کا سودا, اور دنیا تو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے, تو دنیا میں کیا رکھا ہوا ہے. بالکل دنیا کو چھوڑ کر اور بالکل سادھوؤں والی زندگی, اور نہ ماں باپ اور نہ بہن بھائی اور نہ فیملی اور باقی لوگوں کا خیال, اور بس ایک طرف چل پڑنا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب یہ رشتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں, تو ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے بجائے یہ کہنا کہ ان کو تو اللہ سنبھال لے گا, ہم اپنے کام کرتے رہیں یا ہم اپنے دین کی طرف توجہ کریں, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری طرف جو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ بالکل ہی اللہ کے رستے کو چھوڑ کر اور دنیا کی اندر اپنے آپ کو دنیا کی چاہتوں میں اور خواہشات میں اتنا انوالو کر دینا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ناپاک چیزیں قرار دی ہیں یا حرام کی ہیں ان کو بھی حرام نہ سمجھنا. ٹھیک ہے. یہ 2 طرح کی ایکسٹریمز ہیں اور اللہ ایکسٹریمز کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ درمیانے جو رستہ ہے جو درمیان میں ہے, نہ ایک طرف آپ جھک جائیں نہ دوسری طرف, یہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تم سے تمہاری ایسی قسمیں جو تم نے خام خواہ اٹھا لی, یا لغو کہتے ہیں فضول میں, یا عادتاً, یا جو انسان جو ہے وہ جو بات کرتے ہوئے اس کے بات کا حصہ بن جاتا ہے نا کہ قسم سے میں تو یہ چاہ رہا ہوں یا قسم سے میں نے تو یہ کام کیا ہے, ایسی قسموں پہ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا. اب ظاہر ہے جب یہ پچھلی آیات نازل ہوئی تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کی قسمیں کھا رکھی تھی. ٹھیک ہے. روایات میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ ہم شادی نہیں کریں گے, کچھ لوگوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, کچھ لوگوں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ ہم خوشبو نہیں لگائیں گے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاص طور پہ حکم آیا کہ ان تمام چیزوں سے یعنی ایک انتہا پر جا کر تمام حلال چیزوں سے اگر تم ان کو حرام کر لیتے ہو اپنے اوپر تو یہ اللہ کو پسند نہیں. تو اب لوگ آ کے پوچھنے لگ پڑے کہ جو ہم نے قسمیں کھائی ہیں پھر ان کا کیا ہے. تو اب یہاں پر ان قسموں کے حوالے سے حکم ہے کہ اگر کوئی بلا ارادہ قسم کھاتا ہے, بغیر یعنی دماغ میں اور ذہن میں رکھے ہوئے عادتاً اس کے منہ سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, بغیر ارادے کی قسم نکل جاتی ہے کہ میں یہ کام اب نہیں کروں گا, تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ, لیکن جو مضبوط قسمیں تم نے باندھی ہیں یا ایسی قسم کھائی ہے کہ جس کے اوپر تم نے پورا ارادہ کیا اور کسی کے سامنے پورے ہوش و حواس میں وہ قسم کھائی, یا خود سے بھی اگر آپ نے کوئی نہیں بھی موجود تب بھی آپ نے پکے ارادے کے ساتھ قسم ایک کھائی ہے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, اور پھر اب وہ آپ کو توڑنی پڑی ہے, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. یہ جو نظریں منتیں ہم مان لیتے ہیں نا مختلف بہت ایموشنل ہو کے کہ یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کریں گے اور ایسا کریں گے, تو ان کے اوپر بھی چونکہ وہ ہم دیکھیں کانشیسلی مانتے ہیں, وہ چونکہ ہم پورے ہوش و حواس میں اپنی وہ اللہ سے ایک طرح سے جو ہے وہ سودا کر رہے ہوتے ہیں, نظر مانتے ہیں, منت مانتے ہیں, تو اگر اب وہ جان بوجھ کر نہیں دی کیونکہ وہ بھی ایک قسم کے ہی زمرے میں آ جاتا ہے, تو پھر اب اس کا کفارہ کیا ہے, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا جو عام دنوں میں تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. ٹھیک ہے. اوسط کا مطلب یہ ہے یعنی ایک تو دیکھیں وہ کھانا ہوتا ہے نا جو ہم فیسٹیویٹیز پہ عید پر یا خاص موقع پر کھاتے ہیں, جو جس کے اوپر کافی زیادہ ہم خرچہ کرتے ہیں. ایک عام جو کھانا جو روز مرہ ہم کھاتے ہیں جو ایک اوسط درجے کا ہوتا ہے جس میں روٹی سالن کوئی سا بھی سبزی یا دال یا اس طرح کی چیز آ جاتی ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا. یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین کو اگر آپ کو 10 الگ الگ لوگ نہیں مل رہے تو پھر ایک مسکین کو 10 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے, یعنی 10 کی گنتی پوری کرنی ہے. او کسوتہم, یا ان کو لباس دے دے, 10 مسکینوں کو
آپ کپڑے لے کر دیں. او تحریر رقبہ, یا اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ غلام آزاد کرنے والی آپشن تھی, تو غلام آزاد کروا دیں. فمن لم یجد, اب کوئی یہ سارے کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, اور اس نے قسم کھائی تھی اور قسم اس سے پوری نہیں ہوئی, یا اس نے ایسی کوئی نظر مانی تھی یا منت مانی تھی جو اس کی پوری نہیں ہوئی, تو پھر اب کیا کرے؟ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام, جس کو یہ ساری چیزیں جس کے لیے ممکن نہ ہو تو وہ 3 روزے مسلسل رکھے, ٹھیک ہے, 3 دن تک روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, یہ تمہاری ان قسموں کا کفارہ ہے جو تم پورے ارادے کے ساتھ اٹھاتے ہو. واحفظوا ایمانکم, اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو, ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب ہے حفاظت کرنے کا؟ ایک تو یہ کہ فضول کاموں میں اور فضول چیزوں کے لیے قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر قسم کھانا یہ پسندیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسی بات کہ جو یعنی بہت عام سی ہو, اس کے اوپر آپ اللہ کی قسم کھا لیں, یہ پسندیدہ نہیں ہے. اسی طرح جب آپ قسم کھائیں, دوسری بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, صرف اللہ کو آپ اللہ کے نام کی قسم کر سکتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں بہت ٹرینڈ ہے کہ تمہارے سر کی قسم, یا تمہاری ماں کی قسم, یا تمہارے باپ کی قسم, یہ ساری یمینیں لغو میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, فضول قسمیں. ان کو یہ یعنی کاؤنٹیبل نہیں ہے, ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. اصل قسم وہ ہے جو تم اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اللہ کے نام کی کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر کوئی قسم کھا لی, کوئی ارادہ کر لیا, کوئی نظر مانی, کوئی منت مانی, تو پھر اس کو یاد رکھیں, اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اپنی دنیا میں لگ کر, باتوں میں لگ کر, کاموں میں لگ کے بھول جائیں. اور پھر تیسری یہ کہ پوری کوشش کریں کہ اس کو نبھائیں جو بھی قسم کھائی ہے. واحفظوا ایمانکم کو میں سمجھا رہی ہوں کہ جب آپ نے کوئی ارادہ کر لیا, کوئی قسم کھا لی, تو پھر اس کو پوری کوشش کر کے نبھانا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ پاسبل نہیں رہا, ہمارے یعنی اختیار میں نہیں رہا اس کو نبھانا, تو پھر یہ جو کفارے اوپر درج ہے, یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یا 10 لوگوں کو کپڑے لے کر دے دیں, یا 3 دن کے روزے رکھ لیں, تاکہ دوبارہ جب کبھی ہم زندگی میں قسم کھانے لگیں تو الرٹ رہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تشکرون, تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر, بے شک شراب, والمیسر, اور جوا, والانصاب, اور بت, والازلام, اور فال کے تیر, رجس, ناپاک ہیں, من عمل الشیطان, شیطان کے کاموں میں سے ہیں. فاجتنبوہ, پھر ان سے بچو, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب زندگی گزارو, ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے, یہ حرمت خمر جو ہے, شراب کی حرمت کی, یعنی جب شراب کو حرام کیا گیا تو گریجول کیا گیا. پیچھے ہم سورہ بقرہ میں آیتیں پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلے کہا گیا کہ یہ اس میں فائدے کم ہیں اور نقصان زیادہ ہے. پھر کہا گیا کہ جب نماز کا ٹائم آ جائے اور نشے کی حالت میں ہو تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو, عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا دوسرے سٹیپ پر. اب یہ تیسرے سٹیپ پر حکم ہو رہا ہے کہ یہ سارے جو کام ہیں, جوا کھیلنا اور شگون لیتے رہنا اور فال کے ذریعے سے, اور یہ جو فیوچر پریڈکشنز, یہ سب چیزیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں. ان سے اپنے آپ کو بچا لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں, نشے پہ لگ جاتے ہیں, کس طرح تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح جوا اور یہ باقی ساری چیزیں کیسے انسانوں کو سیدھے رستے سے ہٹا کر دنیا کی بھی تباہی ان کے لیے لے کر آتی ہیں, اور پھر آخرت تو ان کی جو ہے وہ نعوذ باللہ تباہ ہو ہی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جی نے یہ آخری سٹیپ ہے کہ اب یہ کام شیطان کے ہیں, جو کوئی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے. انما یرید الشیطان, بے شک شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دے. فی الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, یعنی ایک تو نقصان یہ ہے کہ اس ذریعے سے, شراب
کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے, جو گیمبلنگ ہے اور یہ ساری چیزیں, اس کی وجہ سے آپس میں دشمنی, عداوت. آئے روز ہم سنتے ہیں کہ نشے میں اس نے دوسرے بندے کو قتل کر دیا, اسی طرح جوا کھیلتے ہوئے قتل و غارت, اور یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں معاشروں میں. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ تو شیطان چاہتا ہی ہے کہ تم انہی کاموں میں لگے رہو, اور تمہاری آپس میں وہ اس طرح کی دشمنیاں ڈال دیں کہ تم انہی میں انوالو رہو. اور وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور وہ تمہیں روک دے اللہ کے ذکر سے. ظاہر ہے جب سینسز میں ہی نہیں ہے, جب اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے, تو اللہ کا ذکر کیسے کریں گے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز تو آف کورس اس سے تو رکیں گے, یعنی ذکر اللہ کو ویسے یاد کرنا, ہوش و حواس والا بندہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے نا. اسی طرح جو فرض نماز ہے اس سے بھی تم پھر دور ہو جاؤ گے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو کیا تم باز آنے والے ہو, یعنی کیا تم یہ سن کر باز آ جاؤ گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَاحْذَرُوا, اور ڈر جاؤ اللہ سے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے, یعنی کہ تم نے اللہ کے آگے اپنا حساب کتاب دینا ہے. جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو, تمہیں اپنے رب کے سامنے جا کر ان ساری چیزوں کو پیش کرنا ہے اور جواب دینا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا اللہ کے حکموں سے, فَاعْلَمُوا, تو یقین کر لو, أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا, بے شک ہمارے رسولوں کے ذمے یا ہمارے رسول کے ذمے, البلاغ المبین, کھلم کھلا پہنچانا ہے. نبی آپ کو زبردستی نہیں منوا سکتا. لست علیہم بمسیطر, نبی زبردستی نہیں منوانے والا. نبی کا کام جو ہے وہ صرف پہنچانا ہے. اگر تم نہیں مانتے تو یہ تم نے پھر اللہ کو جواب دینا ہے. لیس علی الذین آمنوا, ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں کوئی گناہ نہیں. وعملوا الصالحات, اور جو نیک کام کر رہے ہیں, جناح, یعنی کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں. فیما تعیموا, جو وہ پہلے کھا پی چکے. اذا متقوا, جب وہ تقوی اختیار کر لیں, یعنی وہ لوگ ظاہر جب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا شراب کی حرمت کا, تب تک مدینہ کے اور مکہ کے اور پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس میں الکوہل کو یوز کرنے میں اور شراب کی پیداوار اور اس کی بزنس اور اس کی پروڈکشن, ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ انوالو تھے. وہاں پر تو بہت بڑا بزنس تھا یہ. ٹھیک ہے, تو اللہ جی فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, جو ایمان والے, اور انہوں نے یعنی جو پہلے وہ کر چکے ہیں شراب کے حوالے سے, جو یوز کر چکے ہیں, تو کوئی گناہ نہیں اگر وہ ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں. وآمنوا, اور ایمان لے آئیں اس بات پر کہ اس چیز کے اندر ہمارے لیے نقصان ہے. وعملوا الصالحات, اور اپنے اس گناہ کو مٹانے کے لیے نیکی کے کام کریں. ثم اتقوا, پھر تقوی اختیار کریں. وآمنوا, اور ایمان لے آئیں. ثم اتقوا, پھر تقوی اختیار کریں. واحسنوا, اور نیکی کے کام کریں, تو ان کے اوپر یہ پچھلے سارے کاموں کا کوئی گناہ نہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیکی کرنے والوں پر سے محبت کرتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو پہلے کر چکے جو بھی گناہ کے کام, جب پتہ چل گیا, جب آپ کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, کیونکہ یہ بھی دیکھیں توفیق الہی سے ہوتا ہے نا, کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کام غلط ہے اور یہ گناہ کا کام ہے. کوئی بھی گناہ, یہاں پر تو الکوہل کے حوالے سے آ رہا ہے, شراب نوشی اور جوئے کے حوالے سے آ رہا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم جو ہیبیچول ہوتے ہیں, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں, مثال کے طور پر میوزک بہت زیادہ سننا, موویز کے اندر ٹائم ویسٹ کرتے رہنا, اسی طرح نامحرموں کے ساتھ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں, جو بچے یونیورسٹی کے جو مجھے سن رہے ہیں ان کو اس حوالے سے بات کری, ان کے ساتھ جو چیٹنگ اور ان کے ساتھ گفتگو اور ان کے ساتھ انوالومنٹ, یہ ساری چیزیں ہم سب کو پتہ ہے غلط ہیں, اور اس میں ہمارے لیے نقصان ہے, ہمارے ایمان کے لیے نقصان ہے. واحذروا, اور اللہ سے ڈرنا. اگر کوئی نہیں دیکھ رہا, ماں باپ کو نہیں پتا, فیملی کو نہیں پتا, اللہ کو تو پتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو جب بھی ریئلائزیشن ہو گئی گناہ کی, جب بھی پتہ چل گیا کہ میں یہ گناہ کا کام کر رہی ہوں, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ غلط ہے, تو اس کے بعد اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے, اللہ کے اوپر ایمان, اللہ کے حکموں کے مطابق ایمان لاتے ہوئے اگر وہ کام چھوڑ دیں اور اس کو کور کرنے کے لیے مزید نیک کام کریں, استغفار کریں, اللہ سے ڈرتے رہیں, اللہ کے اوپر یقین کریں
ایمان رکھیں تو اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ محبت کا لفظ ہے نا, یحب, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے نیک کام کرنے والوں سے. کیسے نیک کام کرنے والوں سے؟ یعنی جو انوالو تھے پہلے کسی غلط کام میں, پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے, تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو برے کاموں سے توبہ کرنے والے سے اس قدر محبت ہے, یعنی اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی غلط کام سے باز آ جاتا ہے اور اللہ کے راستے پہ واپس آ جاتا ہے, جیسے اس آدمی کو خوشی ہوئی. یعنی یہ مثال حدیث میں پیش کی گئی ہے باب التوبہ میں, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ ایک آدمی صحرا کے سفر پہ نکلا اور اس کے پاس اس کا ایک اونٹ تھا. اس اونٹ کے اوپر, اس سواری کے اوپر, اس کا کھانا پینے کے ساری چیزیں اسی اونٹ کے اوپر تھی. اور جب وہ بیچ صحرا میں پہنچا جہاں آس پاس کوئی چیز نہیں تھی, تو وہ اونٹ اس سے گم ہو گیا. اب وہ آدمی بیچارہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے اس سواری کو, اس اونٹ کو, تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگ پڑا, کیونکہ اب وہ ابھی اتنا بڑا سفر رہتا تھا, صحرا, نہ کھانے کو کوئی چیز, نہ پینے کو کوئی چیز, اور اس کی سواری بھی گم ہو گئی. اب تو بس موت ہی تھی نا. اور وہ بالکل نڈھال ہو کے پڑا ہوا کہ جب ایک دم اس نے دیکھا آنکھیں کھول کے, تو اس کی سواری, وہ یعنی جو گما ہوا اونٹ تھا, گمشدہ, وہ اس کے پاس کھڑا ہے. اس کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کے منہ سے نکلا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. یعنی اس نے یہ کہنا تھا نا, اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ, کہ تو نے یہ کیا میرے لیے کیا ہے کہ یہ خود ہی میرے پاس آ گیا. اخطأ بشدت الفرح, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, یعنی اس نے غلطی خوشی کی شدت سے کی. اتنی خوشی ہوئی اس کو کہ اپنا گمشدہ اونٹ پا کے, کہ اس سے غلطی ہو گئی, اس کے منہ سے غلط لفظ نکل گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے, یعنی جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی ہے نا اپنا گمشدہ اونٹ واپس پا کر, اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی اللہ پر ایمان لاتے ہوئے, اللہ کی بات مانتے ہوئے, اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے غلط کام کو چھوڑ کر, گناہ کے کام کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ جی نے یہاں پہ فرمایا کہ وہ محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لیبلونکم اللہ بشیء من الصید, اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ, تنالوا ایدیکم, تمہارے ہاتھ اس تک جا پہنچیں گے, ورماحکم, اور تمہارے تیر اور نیزے, لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جان لیں کہ کون اس سے بن دیکھے غائبانہ ڈرتا ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, پھر جو کوئی حد سے بڑھے گا اس حکم کے بعد, فلہ عذاب علیم, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جو آیت ہے خاص طور پہ حکم ہے احرام کی حالت میں, جب حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو احرام کی حالت میں شکار کرنا منع کر دیا گیا. اور اس کی بھی جو حکمت یہ تھی کہ تاکہ انسان دنیا کی تمام تر انوالومنٹس میں سے ہٹ کر اور تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر اللہ کے ساتھ ان مخصوص دنوں میں, جب حج کرنے گیا ہے یا عمرہ کرنے گیا ہے, تو اللہ کے ساتھ کنیکشن اس کا ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے آ جائیں گے شکار, تمہارے ہاتھ ہوں گے, آگے ہوں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ کنفرم کریں, اللہ یہ جان لیں کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی بات کو مانتا ہے اور اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ تو خاص طور پہ شکار کے لیے آیت ہے نا, اس کے علاوہ یعنی یہاں سے ایک جو سینس ہمیں مل رہی ہے, جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, کہ جب ہم کسی گناہ کے کام کو چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم نے قسم کھا لی, ہم نے یہ وعدہ کر لیا, اللہ جی اب میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گی, تو اللہ جی ہمیں اس سے ضرور آزماتے ہیں. بار بار وہ چیز سامنے آئے گی, بار بار ہمیں شیطان بھی بہکاتا ہے کہ یہ کر لو تاکہ ہم اپنے اس گناہ کی طرف واپس پلٹ جائیں, یا وہ ہمارے سامنے بڑی سجا سنوار کر پیش کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم رہ نہیں سکتے, اچھا آج کر لیتے ہیں, کل جو ہے پھر نہیں کریں گے, یا اب کر لیتی ہوں دوبارہ توبہ کر لوں گی. ٹھیک ہے, یہ مختلف فیزز ہیں جو مومن کے اوپر آتے ہیں. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں تمہیں چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, کون اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے. ٹھیک ہے,
تو جو ज्यादती करेगा, हद से बढ़ेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़्तुलुस सैदा व अंतुम हुरुम, ना तुम शिकार को मारो इस हालत में कि तुम इहराम में हो। वमन क़तलहू मिनकुम मुतअम्मिदन, और जो जानबूझकर शिकार करे या शिकार को मारे अपने इहराम की हालत में, फजज़ाउम मिस्लु मा क़तला, तो उसका बदला या कफ़ारा ये है कि जो उसने मारा, मिनन नामी, जो भी जानवर, यहकुम बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, यानी उसी तरह का जानवर वो अल्लाह के रास्ते में फिर सदका करेगा, और ये फैसला करेंगे दो अदल वाले तुम में से, हदियन, बतौर कुर्बानी पेश करेगा, यानी मिस्ला मा क़तला मिनन नामी के बाद ये हदियन आता है, ठीक है, यानी चौपायों में से जो उसने मारा उसी तरह का वो कुर्बानी या अल्लाह के रास्ते में पेश करेगा। और इस बात का फैसला दो अदल वाले, यानी दो लोगों को अपना गवाह बनाकर उन वो फैसला करेंगे कि ये अब अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दे रहे हैं क्योंकि इनसे ये गुनाह हुआ है। बालिगल काबा, जो काबे तक पहुंचे, औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीन, या वहां से आ गए हैं और फिर रियलाइजेशन हुई है कि हमसे ये गलती हो गई थी, तो फिर मिस्कीनों को खाना खिलाना कफ़ारा है। अदलु ज़ालिक, या इसके बराबर कुछ भी, यानी या उनको लिबास दे दें, या उनको खाना खिला दें, या सदका कर दें, या सियामन लियज़ूक़ वबाल अमरी, या रोजे रखना है ताकि वो अपने काम के वबाल को रियलाइज करे, अंडरस्टैंड करे कि उसने गलत कर दिया। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, और जो गुजर गया, जिस वक्त पता नहीं था तब करते रहे, अब ऑर्डर आया है, अब पता चल गया है, तो पिछली चीजों के ऊपर अल्लाह से माफी मांगिए, अल्लाह ताला पिछले गुनाहों को माफ करने वाला है। वमन आदा, और जो कोई सुनने के बाद, जब ऑर्डर्स पता चल गए, जब अल्लाह की बातें पता चल गई, इसके बावजूद जो उस काम की तरफ लौटेगा, फयंतक़िमुल्लाहु मिन्हु, तो अल्लाह फिर उससे बड़ा सख्त बदला लेगा। अल्लाह अकबर, यानी इंतकाम का लफ्ज लिखा है, यानी जानबूझकर फिर अगर कोई इस काम को करेगा, यानी हज और उम्रे के एहराम में शिकार कर रहे हैं, तो अल्लाह इस चीज का बदला लेगा। वल्लाहु अजीजुन ज़ुंतिक़ाम, और अल्लाह बड़ा जबरदस्त बदला लेने वाला है। अच्छा, ये जो है ये इतने सख्त अल्फाज में इसलिए हुक्म है कि ताकि जब आप हज और उम्रे के लिए आए तो उस वक्त एक खास तरह की रूहानियत और अल्लाह के साथ ताल्लुक की हालत में रहें, बजाय इसके कि दुनियादारी और दुनिया की तरफ ध्यान। उहिल्ल लकुम सैदुल बहरी, अब जो लोग उस जमाने में, आप देखिए अभी भी बहुत सारे लोग बाय बोट्स जाते हैं, शिप्स के जरिए जाते हैं, तो समंदर के सफर में, बहरी सफर में जो समंदर का शिकार है वो हलाल कर दिया गया है। यानी जाहिर है फिर खाएं पिएंगे क्या, मछली पकड़ के खानी है ना, तो समंदर का जो शिकार है वह ताम, और उसका खाना हलाल कर दिया गया। मताअल लकुम वलिस्सय्यारा, तुम्हारे लिए जिसमें फायदा है और काफिले के लिए। वहुर्रिम अलैकुम सैदुल बर्रि मा दुमतुम हुरुमा, और खुशकी का जो शिकार है वो हराम कर दिया गया जब तक तुम एहराम की हालत में हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लज़ी इलैहि तुहशरून, वो जात जिसकी तरफ तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, यानी वापस तो तुमने उसी के सामने जाना है ना। जाल अल्लाहुल काबतल बैतल हराम, अल्लाह ने काबा को हुर्मत वाला घर बनाया है। क़ियामल लिन्नास, जिसमें लोग ठहरते हैं, ठीक है, यानी ऐसी जगह कि जहां लोग आकर क़याम करते हैं। वशहरुल हराम, और उस महीने को, यानी जिस महीने में आकर हज कर रहे हैं उसको भी हुर्मत वाला महीना बना दिया। आप देखिए इस पे भी कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह की। वल हदिया, और उन जानवरों को, और वलकलाइदा, और निशान लगे जानवरों को, और कुर्बानी के लिए खास जानवरों को भी हुर्मत वाला बना दिया, यानी उनको भी फिर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ज़ालिका, ये इस वजह से किया, लितालमू, ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि बेशक अल्लाह जो कुछ जमीन और आसमान में है उन तमाम चीजों की हिकमत को जानता है।
اللہ کو پتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو کعبہ کی حیثیت تھی عرب میں وہ صرف عبادت گاہ کی نہیں تھی بلکہ ایک سینٹر تھا, میٹروپولیٹن سٹی تھا مکہ. لوگ وہاں پر ایک طرح سے بزنس کی سینس سے بھی آتے تھے. اسلام سے پہلے بھی جو مکہ تھا وہ ایک ایسا مرکز تھا. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ جو قریش مکہ تھے وہ سپروائزرز تھے نا خانہ کعبہ کے, اور انہوں نے پھر باقی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اجازت دے رکھی تھی لوگوں کو کہ لوگوں نے اپنے اپنے بت لا کر اللہ کے گھر کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے. یعنی ایک تیر سے دو شکار, اللہ کے گھر کا بھی طواف کرتے تھے اور اپنے بتوں کا بھی, اور اپنے بتوں کے نام پر پھر لوگوں سے نذرانے بھی لیتے تھے. اب ظاہر اللہ کے نام پر تو لے نہیں سکتے تھے ہے نا, کیونکہ اللہ نے تو ایسا کچھ کہا نہیں. اب اپنے بتوں کے نام پر ہر کوئی نذرانے بھی اکٹھے کرتا تھا, وہ بھی ایک اچھا خاصا سورس آف بزنس تھا, انکم تھا لوگوں کے لیے. اسی طرح وہاں پر چونکہ پورے آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے تھے تو بزنس کی چیزیں لے کر آتے تھے. وہاں حج کے دنوں میں بہت بڑے بڑے بازار لگتے تھے اور حج کے بعد باقاعدہ وہاں پر یہ خرید و فروخت ہوتی تھی. تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے پھر ہم نے کیا کر دیا کہ اس گھر کو حرمت والا کر دیا. ایک تو لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے, وہاں آ کر قتل و غارت نہیں کر سکتے, احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے جو پچھلا حکم تھا. اسی طرح اس مہینے کو یعنی جو ذی الحج ہے اس کو بھی آپ دیکھیں حرمت والا مہینہ بنا دیا. ورنہ یہ عرب جو تھے یہ تو آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے نا, قتال کرتے رہتے تھے, قتل و غارت تو بہت زیادہ ان کے ہاں چلتی تھی. تو اس مہینے کو بھی حرمت والا بنا دیا کہ تاکہ اس مہینے میں بھی آپس میں لڑائی نہ کریں. اور اللہ کی حکمت یہ ہے, یہ جو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری کیا ضرورتیں ہیں, سب کی معاشی ضرورتیں اور سب کی جو یعنی فائدے, سب کو ہر طرح کے شعبے میں آپ دیکھیے بزنس کے فائدے, پھر اسی طرح جو لوگ سفر کے لیے آتے تھے ان کو بھی, جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں حج کے حوالے سے پورے بزنس ہوتے ہیں, لوگ جو آتے جاتے ہیں, یا ٹورزم جو ایک طرح سے اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک پوری طرح جو ہے وہ تجارت کا بھی بڑا ماحول ہوتا ہے. تو یہ اس میں اللہ نے سارے لوگوں کے لیے حکمتیں رکھی ہیں. اسی طرح جو جانور تھے نا, ان کے جن کے گردنوں میں پٹے پڑے ہوتے تھے یا نشانی ہوتی تھی, لگا دیتے تھے نا کہ قربانی کے جانور ہیں, تو ان کو بھی پھر کوئی قبیلہ یہ انڈرسٹوڈ چیز تھی کہ ان کو آپ نے چوری نہیں کرنا, یا ان کو ہاتھ نہیں لگانا, ان کا احترام کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں میں اصل میں لوگوں کے لیے حکمت تھی. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب, یہ جان لو کہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے کہ جو اللہ کے ان طے کردہ اصولوں کے خلاف چلے, جو اللہ کے ان حکموں کے خلاف چلے, جو اللہ نے حرمت قائم کر دی بیت اللہ کی, اس مہینے کی, جانوروں کی, تاکہ لڑائی اور فساد کو ختم کیا جا سکے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور جو کوئی پھر اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ کے رستے پہ چلے, اللہ اس کو معاف کرنے والا, بار بار رحم کرنے والا ہے. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ, ہمارے نبی کے ذمے, رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے, صرف ان کا کام ہے پہنچانا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ, آپ نصیحت کیجئے کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں, مذکر ہیں, لوگوں کو یاد دہانی کروانے والے ہیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو, وَمَا تَكْتُمُونَ, اور جو چھپاتے ہو. نبی کا کام صرف پہنچانا ہے, عمل تم کتنا کر رہے ہو, کتنا ان باتوں کو مان رہے ہو, یہ اللہ کو پتا ہے. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ, آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے, یعنی گندے کام اور اچھے کام برابر نہیں ہو سکتے, نیکی کے کام اور برائیوں کے کام برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ, حالانکہ تمہیں اچھی لگتی ہے خبیث یعنی جو گندے کام ہیں, گناہوں کے کام ہیں, اگرچہ وہ چیزیں زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں اللہ جی ہمارے رب ہے نا, تو ہماری سائیکی کو سمجھتے ہیں, ہم کس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. نیکی کی طرف تو بہت مشکل سے اٹریکٹ ہوتا ہے نا ہمارا نفس, زیادہ آسانی سے ہم کس کی طرف جاتے ہیں, گناہوں کی طرف, ہے نا. اور وہ ہمیں ظاہر ہے اچھے بھی لگتے ہیں, اور گناہ کی جو کام ہے اور گناہ کا جو رستہ ہے
اس کے اندر شیطان نے بھی خاص طرح سے کشش رکھ دی ہے اور ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اللہ جی فرما رہے ہیں یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. یعنی جو غلط کام کرنے والا ہے اور جو اچھے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں برابر نہیں ہے. ظاہر ہے جو اچھے کام کرنے والا ہے اس کا رتبہ بلند ہے. فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، ناپاک اور پاک میں سے چوز کرتے ہوئے عقل والا جو ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کر رہے ہو جس وقت قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تمہیں آگے چل کر ظاہر کر دی جائیں گی، پیچھے نہ پڑ جاؤ. ٹھیک ہے، خاص طور پہ اس وقت کے لیے حکم کہ ایک بات کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. ہو سکتا ہے جیسے جو شراب کی حرمت ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی، گریجولی ان کو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ اس کی حرمت نازل ہوئی، ایک دم سے حرام نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے دین کو سمجھنے کی، اللہ کے راستے کی طرف چلنے کی، تو ہم دوسروں کے لیے بڑے سخت ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی اب ٹھیک ہے، تو باقی سارے فوراً سے وہ کرنے لگ پڑے، ہر بات کو ایک دم سے چھوڑ دیں، ایک دم سے ہر غلط کام کو چھوڑ دیں. اور پھر وہ ایموشنلی جو فیصلے ہوتے ہیں، ایموشنل ہو کے ہم جب چھوڑ بھی دیتے ہیں ایک دم سے، بعد میں دوبارہ پلٹ آتے ہیں. تو پوری طرح اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر کے اللہ سے جڑ کے اس کے بعد گریجولی چیزوں کو ڈیل کرنا چاہیے، ایسی اپنی عادتوں کو اور ایسے تمام کاموں کو، تاکہ جیسے اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کا انداز، کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، یعنی سارے چوری بھی کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور تم نے مجھے روز آ کر 3 دن تک اپنی سارے دن کی روٹین بتانی کہ تم نے کیا کیا. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ آتا ہے 3 دن، کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ اس سے زیادہ. یعنی میرے پاس آ کے اپنی رپورٹ دیتے رہو کہ تم کیا کرتے ہو، باقی تم جو کام کرے ہو وہ کرتے رہو، اور جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ ظاہر ہے جب پہلے دن آیا تو اس کو پتا تھا کہ میں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے، تو بہت سارے غلط کاموں سے رک گیا. اسی طرح دوسرے دن مزید غلط کاموں سے رک گیا کہ میں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں. اسی طرح ہولے ہولے یعنی گریجولی وہ سارے غلط کاموں سے باز آ گیا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ اس میں اس آیت سے ہمارے لیے سبق ہے کہ گریجول اپنے آپ کو آپ لے کر چلیں اللہ کے راستے میں. دوسرا، منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سوال نہ کریں. اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ حج کرنا ہر سال ہمارے لیے فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے 3 دفعہ یہی سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. اور اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں حج کرنا ہر سال فرض ہے، تو تم سب کے لیے، چونکہ میرا کہا ہوا تو دین ہے، وحی کا درجہ ہے، تو تم سب پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور مشقت ہو جاتی، ہر سال تو حج نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر میں یہ کہہ دیتا کہ نہیں حج کرنا ہر سال فرض نہیں ہے، تو جو لوگ ہر سال کر سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں کرنے کی، ان کے لیے پھر یہ مشکل ہو جاتا. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل یس اور نو میں آنسر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، ہم بھی آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے سوالات ہم پوچھتے ہیں یا ہم سے پوچھے جاتے ہیں جن کو آپ دو ٹوک الفاظ میں نہیں اور ہاں میں جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر وہ ان تبدہ لکم تسؤکم، اگر وہ اس طرح سے کہہ دی جائیں تو بری لگے، انسان برداشت ہی نہ کر سکے. عفا اللہ عنہا، اللہ نے درگزر کیا اس سے، یعنی جو تم پہلے پوچھتے رہے ہو. واللہ غفور حلیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، حوصلے والا ہے. حلیم، حلیم کا مطلب ہوتا ہے حوصلے والا. اب دیکھیے اللہ سے زیادہ حوصلہ کس کا ہے کہ اپنے بندوں کو، جس کو اس نے، جن بندوں کو اللہ نے خود پیدا کیا، اور ہماری سانس اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری ہر موومنٹ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے باوجود
हम जब गुनाह कर रहे हैं, नाफरमानियां कर रहे हैं, अल्लाह फौरन से अजाब नहीं देता है ना। अल्लाह चाहे तो फौरन सब तबाह बर्बाद हो जाए, सब खत्म हो जाए। लेकिन आप देखिए हर रोज इंसान को ढील दी जाती है, उसको उसका टाइम जो है उसको दिया जाता है कि हो सकता है कि वो वापस आ जाए, हो सकता है कि वो अल्लाह के तरफ अपने आप को लेकर अल्लाह के रास्ते पे दोबारा से चल पड़े, है ना। इसी तरह ही कहा जाता है कि हर रोज जो जब तुम सुबह नींद से उठते हो वो एक तरह से मौत से दोबारा जिंदगी की तरफ आना है। तो वो तुम्हारे लिए वो पूरा दिन जो अगला जो दिन है वो नई ढील है, नया चांस है टू रिपेंट, टू गो बैक टू योर लॉर्ड, अल्लाह की तरफ वापस जाने का। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम, तहकीक ऐसे ही सवाल किया था इन्हीं चीजों के बारे में तुमसे पहले एक कौम ने। सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन, और फिर जब उनके सामने जवाब आ गए तो वो इनकार करने वाले हो गए। किसके हवाले से बात की जा रही है? यहूद के हवाले से। आप देखिए वो जो सूरह बकरा में हम पढ़ के आए कि कहा गया कि गाय ज़िबा करो। अब उन्होंने सवाल पे सवाल करके अपने लिए काम को इतना मुश्किल कर दिया कि कौन से कलर की हो, मादा हो या नर हो, कैसी हो, खेत में चरने वाली हो या फिर हल के अंदर जोती जाती हो, यानी कह कह के पूछ पूछ के उन्होंने अपने लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लिया काम को कि उनके लिए आखिर में बहुत मुश्किल हो गया था वो करना। मा जअलल्लाहु मिन बहीरा, अल्लाह ने नहीं बनाया कोई बहीरा, वला साइबा, ना साइबा, वला वसीला वला हाम, ना वसीला और ना हाम। ये ना जानवरों की किस्में हैं जो ज़माने जाहिलियत में, जैसे अभी भी होता है ना कि लोग जानवरों को मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ आते हैं, मज़ारों वगैरह पर। उस ज़माने में भी लोग बुतों के नाम पर जानवरों को छोड़ दिया करते थे। ख़ास तौर से कुछ कैटेगरी थी, जैसे बहीरा उस ऊँटनी को कहते हैं जिसके 5 दफ़ा बच्चे हो चुके हों और आखिर में उसके यहाँ नर बच्चा पैदा हो, तो उसके कान में एक कट लगाकर उसको छोड़ दिया जाता था। फिर उस पे ना कोई सवार होता, ना उसका दूध पिया जाता, ना उसको ज़बह किया जाता। ठीक है? वो मतलब फिर वो बुतों के नाम पे छोड़ दी जाती थी। इसी तरह साहिबा उस ऊँट या ऊँटनी को कहते थे कि जो किसी ने मन्नत मानी थी और मन्नत मानने पर किसी ने पेश किया हो, नजराने का जिसको कहते हैं ना ऊँट या ऊँटनी। और वसीला उस बकरी को कहते थे कि जिसका पहला बच्चा नर होता था, तो वो खुदाओं के नाम पर ज़बह कर दिया जाता। अगर कोई बकरी पहली दफा में नर बच्चा देती तो उसको खुदाओं के नाम पर ज़बह कर देते थे, और अगर मादा होता उसका बच्चा तो उसको अपने लिए रख देते थे। ठीक है? इसको वसीला कहते हैं। इसी तरह हाम जो है बूढ़ा ऊंट, ऐसा ऊंट कि जिसका पोता यानी तीसरी नस्ल उसकी सवारी के काबिल हो जाए, तो उस बूढ़े ऊंट को फिर वो बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। तो अल्लाह जी फरमाने ये मैंने डिवीजन नहीं की, वलाकिन्नल्लज़ीन, ना ही मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम ये करो, वलाकिन्नल्लज़ीन कफरू, लेकिन ये उन लोगों ने किया जो काफिर हैं, यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, खुद से ही अल्लाह पर चीजें बना लेते हैं, खुद से ही झूठ बना लेते हैं। व अक्सरुहुम ला याकिलून, और ज्यादा इनके जो हैं वो कम अकल हैं, अकल नहीं रखते। व इज़ा क़ील लहुम तआलू, इसको जरा रिलेट करते जाएं इन आयात को अपने से। हमारी जो रविश है, हम लोग जो करते हैं कि जो हमने दीन की अपनी अंडरस्टैंडिंग एक बनाई हुई है ना, फिर हम जब कोई उनसे कहा जाता है कि जब उनसे उनको ये समझाया जाता है कि बात गलत है, तो वो क्या कहते हैं? व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह, उस दीन की तरफ आओ जो अल्लाह ने उतारा है, व इला रसूल, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचा है। क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो वही अंडरस्टैंडिंग काफी है जो हमें अपने बाप दादा से मिली। देखिए कितना ज्यादा रिलेट कर सकते हैं हम इसको, कि हमारी जो दीन की अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से हमने ली हुई है। मैं हमेशा ये बात अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि हम अपने अपने पेरेंटल या फैमिली रिलीजन की हिफाजत कर रहे होते हैं। हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है, मसलक है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो कुरान से नहीं बना, कुरान या हदीस को पढ़ने के बाद नहीं बना। क्योंकि कुरान और हदीस के बाद तो मैं यकीन से आपको कह सकती हूँ कि फिर आपका कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं रहता, क्योंकि आप तो फिर इस्लामी हो जाते हैं, कुरानी हो जाते हैं, आप तो अल्लाह और अल्लाह के दीन, नबी के लाए हुए दीन से जुड़ जाते हैं। ये तब होता है जब हम कुरान और हदीस को पढ़ते नहीं हैं। फिर हमारे जो पेरेंट्स की तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से जो हमारे पास पहुंचता है, या हमारी सोसाइटी की तरफ से जो पहुंचता है अंडरस्टैंडिंग दीन की, हम कहते हैं हमें वही काफी है। अवलौ कान आबाउहुम,
اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا نہیں وہ علم رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، نہ وہ سیدھے راستے پر تھے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود یہ اپنے اب دنیا کے معاملات میں تو اپنے آپ کو ہم گروم کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرتے رہتے ہیں. پیرنٹس یونیورسٹی نہیں گئی لیکن بچے یونیورسٹی جا رہے ہیں، پیرنٹس کو وہ چیزیں نہیں پتا لیکن بچوں کو پتا ہے نا. یہ انٹرنیٹ اور اپنی نیو ٹیکنالوجی ہمارے ماں باپ کو تو نہیں اتنی پتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم سیکھتے ہیں، بچے سیکھتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے زیادہ سیکھ جائیں گے. لیکن دین کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ رویہ ہے کہ جو ہماری نانی کا طریقہ تھا انڈرسٹینڈ کرنے کا چیزوں کو، وہی آج ہمارا ہے. کیوں اس میں ہم اپنے آپ کو کیوں گروم نہیں کرتے؟ کیوں اس میں ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے پیرنٹس کو تو شاید اتنی چیزیں ان کے ایکسیس میں نہیں تھیں، ان تک پہنچی نہیں، ہم تک اب پہنچ پا رہی ہیں، ہم آرام سے بیٹھ کے سمجھ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو، تو ہم اپنے آپ کو دین کے معاملے میں گروم کریں، ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے آپ کو بچانا. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کسی کا بھٹکنا کوئی نقصان نہیں دے گا جب تم خود سیدھے راستے پر ہو. الی اللہ مرجعکم، تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جمیعاً سب کے سب نے. فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کام کرتے تھے. اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ کی پوری کوششوں کے باوجود، ٹھیک ہے، جب آپ نے بڑی ایفرٹ کر لی، بہت کوشش کر لی، اس کے باوجود کوئی ایمان نہیں لے کر آ رہا، کوئی آپ کی بات کو نہیں مان رہا، تو تمہیں کسی کا بھٹکنا نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے، تم پھر اپنی فکر کرو. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی نجات کی فکر کرے اور دوسروں کو اس کو فکر ہی نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے حوالے سے پتہ چلا کہ لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر ایک خطبے میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر فرمایا کہ لوگوں تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اس کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے. اللہ کی قسم تم پر لازم ہے کہ اچھائی کا، بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے، بھلائی کا حکم نہیں دو گے، دوسروں کو اچھائی کا حکم نہیں دو گے، برائی کرتے ہوئے دیکھو گے اور ان کو نہیں روکو گے، تو اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے زیادہ نااہل ہوں گے، بدتر ہوں گے، اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، اور پھر تم دعا کرو گے اللہ سے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ عذاب کی صورت ہے کہ پھر دعائیں قبول نہیں ہوں گی جو صرف یعنی اپنے آپ سے اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اپنے آپ تک ہی ہے، سیلف سفیشینٹ ہیں ہم، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہی دیکھیں بس، باقی پوری دنیا جو مرضی کرے. ایسا نہیں ہے. ہاں، جب تم پوری ایفرٹ کر چکو اور تم نے پوری جان لگا لی ہے، پوری کوشش کر لی، اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو پھر تمہیں ان کا جو ایمان نہ لانا ہے وہ نقصان نہیں دے گا، ٹھیک ہے، ایفرٹ پہلے کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تمہارے درمیان کوئی گواہی ہو جب تمہارے میں سے کسی کے اوپر موت کا وقت آ جائے، حین الوصیہ، وصیت کرتے وقت، اثنانی، دو لوگوں کی، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے عادل مشہور ہوں، جن کا پتہ ہو کہ عدل کرنے والے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، او آخران من غیرکم، یا دو تمہارے علاوہ میں سے، یعنی اگر کوئی اپنوں میں سے نہیں تمہیں مل رہا تو تم اجنبی لوگوں میں سے، یا آتا ہے کہ اگر مومنین میں سے نہیں مل رہا تو کفار میں سے جو عدل کرنے والے ہیں ان کو دو کو گواہ بنا سکتے ہیں. کب؟ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم سفر کر رہے ہو زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت آ پہنچی ہے، موت کی مصیبت آ پہنچی ہے، تو پھر اب تم نے وصیت نہیں کی ہوئی تو وصیت کرنی ہے، تو دو لوگوں کو اپنے ساتھ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے رکھنا ہے. تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، ٹھیک ہے. نماز سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ مسجد میں یعنی نماز کے بعد رک جائیں، یا پھر یہ ہے کہ نفل پڑھ کے،
या अल्लाह को याद करने के बाद रुकें। फयुक़सिमानि बिल्लाहि, और वो दोनों कसमें खाएं अल्लाह की, इन इर्तब्तुम ला नश्तरी बिही समनन, कि अगर तुम्हें उन पे कुछ शक है ना तो उनसे कसमें अल्लाह की उनको कहो कि वो खाएं कि हम इस वसीयत के बदले कोई कीमत नहीं लेंगे। वलौ कान ज़ा कुर्बा, अगरचे कोई कितना ही करीबी रिश्तेदार तुम्हारा ना हो, यानी वो तुम्हारी इस वसीयत को चेंज नहीं करेंगे, उसको किसी के साथ किसी के हाथों में बेचेंगे नहीं। वला नक्तुमु शहादा, और वो ये कसम खाएं कि हम गवाही को नहीं छुपाएंगे। शहादत अल्लाह, अल्लाह के नाम पर ये जो हम गवाही दे रहे हैं। इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन, और अगर हमने ऐसा किया, यानी अगर वसीयत को सही से ना पहुंचाया, क्योंकि इस सफर के हवाले से ना, कि अगर तुम सफर में हो, उस वक्त मौत का वक्त आ गया, तो दो लोगों को शहादत देने के लिए, गवाही देने के लिए बुलाना है। तो अगर हमने ये काम किया कि वसीयत को चेंज कर दिया, बेच दिया या छुपा लिया, तो हम गुनाहगारों में से होंगे। फ़इन उसिरा अला अन्नहुमा मुस्तहक़्क़ा, और फिर अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि वो दोनों मुस्तहिक हैं इस्मन, गुनाह के, फ़आख़रानी यक़ूमानी मक़ामहुमा, तो फिर दो जो दूसरे हैं वो खड़े हो जाएं, मिनल्लज़ीना इस्तहक़्क़ अलैहिमुल औलयान, वो उन दोनों के मुकाबले में जिन पर साबित हो गया कि उन्होंने छुपाया है। फ़युक़सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा, और वो कसमें खाएं कि हमारी शहादत, हमारी गवाही इनकी शहादत से, इनकी गवाही से ज्यादा सच्ची है। वह मातदैना, और हमने ज्यादती नहीं की। अच्छा, इसमें ये हुक्म है, यानी दो लोग अपनों में से ले लो और दो उनके अलावा में ले लो, यानी चार लोग गवाही देने के लिए रखो। यानी अगर दो लोग अपनी बात से फिर भी जाएं, तो दो दूसरे जो हैं वो इस बात को मान लें कि हमने सच्ची गवाही दी है। इन्ना इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, बेशक उस वक्त हम जालिमों में से होंगे अगर हम गवाही को छुपाएंगे। ज़ालिका अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा, ये ज्यादा करीब है कि वो गवाही को उसकी असलियत के ऊपर लेकर आए। औ यख़ाफ़ू अन तुरद्द अयमान बअद अयमानिहिम, या वो डरे कि उनकी ये कस्में वर्षा की कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि जब कोई बोले कि हमने आपके जिनको जिसके ऊपर मौत का वक्त आया उसकी गवाह हम वसीयत लेकर आए हैं, और वर्षा में से कोई कह दे कि नहीं, उन्होंने तो पहले से वसीयत की हुई थी। आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि फौत हो गया कोई रस्ते में, सफर में, अब उसने चार गवाहों को मुकर्रर किया, तो वो आकर जब रिश्तेदारों में आकर उन्होंने बताया कि इस बंदे ने ये कसम खाई है और ये हमें वसीयत दी है, तो वो रसा आके कह दें कि नहीं ये तो तुम गलत कह रहे हो, तो चार लोग होंगे तो जाहिर है चार लोगों को तो वो नहीं कर सकेंगे ना, रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। वत्तकुल्लाह वस्माउ, और अल्लाह से डरो और तुम गौर से सुनो वसीयत को। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह नाफरमान और जानबूझकर गुनाह करने वालों को हिदायत नहीं देता। यौम यजमउल्लाहु रुसुल, उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह सारे रसूलों को इकट्ठा करेगा। किस दिन? क़यामत के दिन। फयकूलु, फिर उनसे पूछेंगे, माज़ा उजिब्तुम, कि तुम्हारी कौम ने तुम्हें क्या जवाब दिया तुम्हारी तबलीग का। कौलू, तो वो सब कहेंगे, ला इल्म लना, अल्लाह जी हमें तो इल्म नहीं। यानी बज़ाहिर हो सकता है कि कोई ईमान लेकर आया हो और जब हम दुनिया से वापस आ गए तो वो फिर गया हो। इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही गैब को जानने वाला है। क्या आपको समझ आ रही है शायद क्या क्या मकसद हो सकता है? इसका मकसद ये है इस चीज को रियलाइज करवाना कि गैब जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। इवन अल्लाह के जो रसूल हैं, जो अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के मुंतखब करदा लोग हैं, वो भी इस बात को नहीं जानते कि वो जब दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे क्या हुआ है ना, लोग किस हालत में। इफ़ क़ाल अल्लाह, और फिर उस वक्त को याद करो जब अल्लाह फरमाएंगे, या ईसा इब्न मरियम, ए ईसा इब्न मरियम, उज़कुर निअमती अलैक, जरा मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की, व अला वालिदतिक, और तुम्हारी वालिदा पर की, इज़ अय्यदतुका बिरूहिल कुदुस, जब मैंने तुम्हारी मदद की रूह कुदुस के साथ, यानी रूहुल कुदुस, यानी जो रूहुल कुदुस के साथ, या तुम्हारे अंदर पाकीज़ा रूह के साथ मैंने तुम्हारी जिंदगी को इस दुनिया में लाया और बगैर बाप के तुम्हें पैदा किया, है ना, रूह, पाक रूह से तुम्हारी मदद की। तो कल्लिमुन्नास फिल महदी व कहला,
اور तुमने अपनी माँ की गोद में लोगों से बात की, वकहला और उधेड़ उम्र में तुम लोगों से बात करोगे। ठीक है, अभी आप देखिए गहवारे में यानी माँ की गोद में बात की लोगों के साथ, यानी बिल्कुल छोटे बेबी थे। और पीछे हम पढ़ के आए हैं कि कैसे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम चूंकि बगैर शौहर के थी, कंवारी थी, और अल्लाह के हुक्म से उनके यहाँ औलाद हुई, तो वो डर गई कि अब ये मैं बच्चा कैसे किसको बताऊंगी, किस तरह से लोगों को बताऊंगी कि ये कैसे हुआ है। तो अल्लाह जी ने उनको फरमाया था कि आपने चुप रहना है, ये बच्चा खुद बताएगा। और फिर बच्चे ने कलाम किया गोद में, है ना, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। वो कहला और उधेड़ उम्र में, तो हजरत ईसा तो जवानी में ही अल्लाह जी ने उठा लिए ना। इसका मतलब ये है कि जब वो वापस आएंगे कयामत से पहले, बहसीयत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि वो वापस आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर, और फिर अपनी पूरी जिंदगी जो तबाई उनकी उम्र है उसको पूरा करेंगे, और उधेड़ उम्री में भी लोगों से कलाम करेंगे। वो इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमा, और उस बात को याद करो कि जब हमने तुम्हें किताब यानी इंजील और हिकमत सिखाई, व तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील की तालीम दी, व इस्तखलुकु मिन अत्तीनी का हैअत तैर, और उसको याद करो कि जब तुम मट्टी से परिंदे की मानंद शक्ल बनाते थे, बिइज़्नी मेरे हुक्म से, फतनफुखु फीहा, फिर तुम उसमें फूंक मारते थे, फतकूनु तैरम बिइज़्नी, तो वो परिंदा, वो जो मट्टी होती थी वो परिंदा बन जाता था मेरे हुक्म से, यानी जिंदा हो जाता था। वतुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी, और तुम पैदाइशी नाबीने को हाथ फेर कर ठीक कर देते थे। इसी तरह बर्स वाले को, ठीक है, ये विटिलिगो जो जिस्म पर सफेद दाग बन जाते हैं ना, उसके ऊपर हाथ फेरते थे बीमारी वाली जगह पर, तो वो ठीक हो जाता था बिइज़्नी मेरे हुक्म से। वो इस तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, और जब तुम मुर्दों को जिंदा करते थे मेरे हुक्म से। वो इस कफफ्तु बनी इसराइल अन्का, और उस वक्त को याद करो जब तुम्हें मैंने बचाया बनी इसराइल से, इस जित्तहुम बिल बय्यिनात, जब आप उनके पास वाज़े निशानियां लेकर गए। फ़क़ाल अल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम, तो उनमें से जो काफिर थे उन्होंने कहा इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि ये तो खुलम खुला जादू है। व इज़ औहैतु इलल हवारियीन, और उस वक्त को याद करो जब मैंने वही की, हुक्म दिया हवारियीन यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, अन आमिनू बी, के तुम मुझ पर ईमान ले आओ, वो भी रसूली, और मेरे रसूल पर। कौलू, तो उन्होंने कहा आमन्ना, हम ईमान लाए, वशहद भी अन्नना मुस्लिमून, और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं। इस कौल अल हवारियून, और फिर जब हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के जो ईमान वाले साथी थे उन्होंने कहा, या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदा, ए ईसा इब्न मरियम क्या ऐसा हो सकता है कि आपके रब की तरफ से हमारे लिए एक दस्तरखान उतरे, मिनस समाई, आसमान से, एक खाने का पूरा यानी ख्वान उतरे आसमान से। क़ालतकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम ये क्यों ऐसा सवाल कर रहे हो मुझसे। क़ालू, तो उन हवारियों ने कहा, नुरीदु अन नअकुल मिनहा, हम चाहते हैं कि हम उससे खाएं, यानी ऐसा हमारे लिए आसमान से दस्तरखान उतरे कि हम उसमें से कुछ खाएं। व तत्मइन्न कुलूबुना, और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। व नअलम अन क़द सदक़तना, और हम जान लें कि आप सच कह रहे हैं कि आप नबी हैं। व नकून अलैहा मिनश शाहिदीन, और हम इस पर गवाह हो जाएं। क़ाल ईसा इब्न मरियम, तो फिर उस वक्त ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना, अल्लाह जो हमारा रब है, अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, आप उतारिए हम पर आसमान से एक दस्तरखान, तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना, वो हो जाए हमारे पहलों के लिए खुशी का बाइस, ईद कहते हैं खुशी को, वो आखिरी ना, और हमारे बाद जो लोग आए, जाहिर है जब वो इस बात को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो उनके लिए भी खुशी का सामान हो। वो आयत मिनका, और आपकी तरफ से एक निशानी होगी। वर्जुकना व अंत खैरुर राज़िकीन, और तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, बेशक तू ही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। क़ाल अल्लाहु इन्नी मुनज़्ज़िलुहा अलैकुम, अल्लाह जी ने फरमाया कि ठीक है मैं नाजिल करता हूँ इस
दस्तरखान को तुम पर, फमन यकफुर बादु मिनकुम, तो जो कोई इस मौजज़े के बाद भी इनकार करेगा, फइन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन, तो मैं फिर उसको ऐसा अजाब दूंगा, ला उअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, जो मैंने फिर पूरे जहान वालों में से किसी को नहीं दिया होगा। ठीक है, यानी ये उस वक्त के हालात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी, यानी बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये तमाम पिछले जमानों की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है, मौजज़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया। और फिर हम सबको देखिए ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। वो इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम, और उस वक्त को याद करो जब ईसा इब्न मरियम से अल्लाह जी पूछेंगे, अअंत कुल्त लिन्नास, क्या तुमने लोगों से कहा था इत्तखिज़ूनी, कि मुझे बना लो, व उम्मिया, और मेरी माँ को, इलाहैन, दो माबूद, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा। देखिए कितनी यानी डांट वाली अल्फाज हैं ये, कि उस वक्त को याद करो कि अल्लाह जी ईसा अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा करके पूछेंगे कि तुम कह के आए थे लोगों को कि मुझे और मेरी माँ को अब अल्लाह के साथ मिलाकर इलाह बना लो, ये जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अल्लाह तू पाक है, मेरे लिए ये यानी जायज ही नहीं था अन अकूला, कि मैं ऐसी बात कहूँ, मा लैसा ली बिहक़, जिसका कहने का मुझे कोई हक नहीं है। इन कुन्तु कुल्तुहु, अगर मैं ऐसा कहता, फ़क़द अलिमतहु, तो तहकीक तू उसको जानता, तो यानी तुझे पता होता कि मैंने ये कहा है। तालमु मा फी नफ्सी, तू जानता है जो मेरे दिल में है, वला अअलमु मा फी नफ्सिक, लेकिन मैं नहीं जानता कि तू मुझसे ये क्यों पूछ रहा है, कि तेरे दिल में क्या है। ये ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे अल्लाह जी को, इन्नका अंत अल्लामुल गुयूब, बेशक तू ही गैब का जानने वाला है। मा कुल्तु लहुम, मैंने उनसे नहीं कहा, इल्ला मा अमरतनी बिही, सिवाय उसके जो आपने मुझे हुक्म देकर भेजा था, अन अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, कि मेरे उस रब की, उस अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और जो तुम्हारा भी रब है। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम, और जब तक मैं उनमें रहा, उनमें जिंदा रहा, मौजूद रहा, मैं इस बात पर गवाह रहा, यानी मैं ये बार बार ये बात उनको कहता रहा। फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, फिर जब तूने मुझे फौत कर दिया, अपने पास बुला लिया, कुन्त अंत रक़ीब अलैहिम, फिर तो तू ही उन पर निगरान था, तुझे पता है कि उन्होंने किस तरह से ये पूरे दीनी जो अकीदा है तौहीद का, उसको तस्लीस में किस तरह से कन्वर्ट किया और किस तरह खलत मलत कर दिया, मिक्सअप कर दिया। व अंत अला कुल्ली शैइन शहीद, और तू हर चीज पर गवाह है। व इन तुअज़्ज़िबहुम, और अगर तू इनको अजाब दे, फ़इन्नहुम इबादुक, तो बेशक ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो इनको अजाब दे। व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू इनको बख्श दे, माफ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो बेशक तू बड़े ही जबरदस्त गलबे वाला, हिकमत वाला है। यानी इनको माफ करना, इनको अजाब देना भी नबी के हाथ में नहीं है, तेरे हाथ में ही है। क़ाल अल्लाहु, अल्लाह जी फिर फरमाएंगे, हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन है जिस दिन सच बोलने वालों को उनका सच फायदा देगा। लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उनके लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से बहती हैं नहरें, खालिदीन फीहा अबदा, और वो उन जन्नतों में, उन नेमतों में हमेशा रहने वाले होंगे। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्ह, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, जब ऐसी आयात पढ़े तो फिर ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, ए अल्लाह हमें उनमें से बना दे, उनमें शामिल फरमा दे, आमीन। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, यही तो असल कामयाबी है, यही तो बड़ी कामयाबी है कि जिनसे अल्लाह राजी हो गया और जो अल्लाह से राजी हो गए। इसीलिए आप देखिए कि जो सुबह और शाम के अज़कार हैं, ठीक है, सुबह और शाम के अज़कार जरूर करने चाहिए, अगर आप नहीं करते तो भी कोशिश करें कि सुबह फजर के बाद और इशा के बाद या मगरिब के बाद जो अज़कार हैं सुबह और शाम के, जो मसनून अज़कार हैं, उनको ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी एक ग्रुप में भेज दूँ। तो उन अज़कार में सुबह और शाम के ये जो दुआ है, रज़ीतु बिल्लाहि, ये जो ज़िक्र है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीना, हम राज़ी हुए इस बात पर कि अल्लाह हमारा रब है
اور اسلام ہمارا دین ہے. وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں. ہم اس بات پر راضی ہوئے. اس کو صبح اور شام ضرور پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے کہ جب ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں پر بادشاہت. ٹھیک ہے, ساری چیزیں اللہ کی بادشاہت میں, کوئی بھی چیز اللہ کی کیپیسٹی سے باہر نہیں ہے. وَمَا فِيهِنَّ, اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کی کیپیسٹی میں ہے. یعنی کیا, مخلوق, ساری کی ساری مخلوق جس کو ہم راضی کرنے کے لیے, جن کو ہم امپریس کرنے کے لیے, جن کو ہم خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, کتنی بے وقوفی کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں بھائی. سارے لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. اور وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. وہ جب چاہے کسی چیز کو ہمارے حق میں کر دے, انسان کو یا سچویشنز کو یا معاملات کو, اور جب چاہے ان کو ہمارے اگینسٹ کر دے. تو اصل میں ایفرٹ ساری کی ساری, کوشش ساری کی ساری اس قادر کو, اس بادشاہ کو راضی کرنے میں لگانی چاہیے, نہ کہ لوگوں کو. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی. اور اس وقت پاکستان میں ایک جو بہت بڑا حادثہ ہوا ہے مری میں, کل پرسوں سے مسلسل جو وہاں پر ٹریجڈی ہوئی ہے, اس کے لیے ہم سارے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے جانے والوں کو اپنی رحمتوں میں لے لے, بہترین جگہوں پر رکھے, اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بھی اس وقت مصیبت میں ہیں, وہاں پھنسے ہوئے ہیں یا اس حادثے میں متاثر ہوئے ہیں, اللہ جی ان سب کو صبر اور ہمت عطا فرمائے اس سارے ٹراما سے اور ٹریجڈی سے گزرنے کی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام ناگہانی آفات سے بچا لے. ناگہانی اور اچانک آنے والی آفتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اور اس کے لیے ایک خاص دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہدم والحرق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا, اے اللہ میں تجھ سے پناہ میں آتا ہوں جل کر مرنے سے, دب کر مرنے سے, گر کر مرنے سے, اونچائی سے بلندی سے گر کر مرنے سے. اسی طرح شیطان مجھے تیرے رستے سے ہٹائے اور میں کفر کی حالت میں مروں, اس بات سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. اور کسی جانور کے ڈسنے سے جو موت آئے اس سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں, یعنی سانپ بچھو اور اس طرح کے جانوروں کو. اتنی خوبصورت دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. عافیت کی دعا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کثرت سے مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ دنیا آخرت کی عافیت سے نواز. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اسی طرح صبح شام کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اس کے بارے میں آتا ہے جیسے صبح پڑھ لیا اس کو شام تک حفاظت اللہ کی نصیب ہو جائے گی, اور جس نے شام کو پڑھا اس کو صبح تک. تو یہ تمام دعائیں ہمارا ویپن ہے, ہمارا ہتھیار ہے. دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اپنے ان ویپنز کو اپنے ساتھ صبح شام رکھیں. اپنے بچوں کو ہمیں سکھانا چاہیے تاکہ اس طرح کی جو تو اللہ نے لکھی ہوئی اس سے تو ہم بچ نہیں سکتے, لیکن دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے نا. جو تقدیر میں آنے والی لکھی ہوئی مصیبت ہے اس سے بھی ہمیں بچا لیتی ہے. تو اس نیت سے یہ دعائیں صبح شام ضرور پڑھنی چاہیے. خاص طور پہ اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں, اگر آپ گھر سے باہر ہیں, تو ان دعاؤں کو صبح شام ضرور پڑھیں. سفر کے دوران میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ بجائے میوزک سننے کے, اور عموماً ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ گاڑیوں میں میوزک لگایا ہوا ہے سفر کے دوران, تو اچانک آنے والی جو مصیبت ہے, آفت کون سی ہمارا رستہ دیکھ رہی ہے ہم نہیں جانتے نا. تو اللہ کا نام لے کر, اللہ کے حکم سے اور اللہ کی حفاظت مانگ کر اپنے گھر سے نکلیں. اور جو نصیب میں پھر ہے آفت, جو مصیبت, اللہ جی اس پر ہمت عطا فرمائے اور صبر عطا فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.